الحمد للہ وکفا والسلام علی عباد اللہ نصطفیٰ۔ آج کا ہمارا سیرہ کا ٹاپک رہے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ، خاندان اور پیدائش کے پہلے کے کچھ واقعات۔ ٹھیک ہے، چلے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں ہم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اچھا، یہ جو نسب نامہ ہے نا، تو دیکھیں نسب نامہ جسے ہمارے کو دل میں یہ آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامہ میں اتنے نام کیسے کسی کو یاد ہے؟ ہمارے تو اب بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ دادا پردادا کا بھی نام نہیں معلوم، کسی کسی کا نسب نامہ لکھا گیا ہے جو پہلے خاندان سے، تو خیر کوئی مشکل نہیں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے یہاں ان کو اونٹوں کے اونٹ یعنی کیمل کے بھی نسب نامہ پتا ہوتے تھے، ان کو یاد رہتے تھے، تو اس وجہ سے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ برقرار رہا۔ ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگوں سے بس یہی گزارش ہے، جو کوئی سن رہے ہیں تو دیکھیں ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے نا، تو یہ نسب نامہ آپ کو بائی ہارٹ کرنا پڑے گا۔ اس کا ہم آپ کا ٹیسٹ لیں گے، ہاں، تو میں ابھی بھی اس کو بہت اچھی طرح سے اس کا پروناؤنسیشن بتاتی ہوں کیونکہ بہت لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں۔ ہاں، نسب نامہ شریف، ٹھیک ہے، اللہم صلی علی محمد، تو اب جب محمد نام ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب، ٹھیک ہے، عبد المطلب کا نام اب برابر یاد ہے، تا پر شدہ ہے، عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی، یاد رکھنا قصی، بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لؤئی، ہاں لؤئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد اور بن عدنان۔ تو اسی لیے یہ جو عدنان جو نام آیا نا، کیونکہ اس کے بعد کا ہم نے آپ کو بتایا تھے کہ اسماعیل علیہ السلام تک کا 40 پشتے ہیں، جس کا نام تو آتا ہے کوئی کوئی سیرت کی بک میں، لیکن اس کا پکا نہیں، اس پر کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے ناموں میں، اسی لیے وہ نہیں لکھتے ہیں کوئی کوئی سیرت نگار۔ ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نا عدنانی عرب کہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو عدنانی عرب کہتے تھے، ہاں، کیونکہ عدنان سے جڑے ہوئے تھے نا، اس وجہ سے۔ ویسے دوسرا ایک نام ہے، آپ نام کیونکہ بہت نام سے آپ کنفیوز ہو جائیں گے، ایک ہوتا ہے قحطانی عرب، تو وہ جانے دو، آپ عدنانی عرب کو ہی یاد رکھو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ تھوڑا سا ہم پیچھے سے لیتے ہیں کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب جو اسماعیل علیہ السلام سے لے کے یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ نسل میں پہلے بنو جرہم آئے، مکہ کس طرح آباد ہوا، وہ سارا کچھ ہمارا ہو چکا ہے نا۔ اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم جیسے جیسے ہمارا بک میں آئے گا نا، اس طرح سے پھر ہم اس کو لیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایگزسٹنس، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے بس آپ کو یہ پکچر کلیئر ہونا چاہیے۔ کچھ نام آئیں گے جس کو ہم نے اور ایزی کر دیا ہے، آپ گھبرانا نہیں ناموں سے، ٹھیک ہے، ہم کو پتا چلا کہ آپ ناموں سے گھبرا رہے ہیں تو گھبرانا نہیں، ٹھیک ہے، کوئی کوئی نام دیکھنا ہم بار بار بولیں گے نا، آپ کو وہ یاد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ چلے تو اب آپ یہ نسب نامہ آپ کو یاد کرنا ہے، ہاں ٹھیک، چلے اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہماری بک پہ آ جائے، زینب اپنی بک کا لے آؤ۔ جی، تب تک ہم آپ اپنی بک نکالیں، ہاں۔ تو یہ جو نسب نامہ ہم نے پڑھا، وہ نسب نامہ کے بعد کیا آیا ہے؟ عدنان بالاتفاق حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان میں کتنی پشتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہمیں رحیق المختوم سے مل گیا تھا، ہے نا، کہ 40 پشتے ہیں، اور ان کے نام کیا کیا ہے، اس بارے میں بڑا اختلاف ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، کروسر لگائیں گے میرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ، ہاں دیکھیں یہاں پر آ جائے،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम आमिना। देखिए कोई कैसे बोलते हैं, माने आमना, कोई आमना, कोई आमिना, ऐसा बोलता है। लेकिन आप इसका प्रोनाउंसिएशन बराबर याद रखिए, आमिना। कैसे? आमीन जो होता है ना, ऐसे आमिना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा का नाम क्या? आमिना था। और उनके वालिद यानी आमिना के वालिद यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना, वो कौन थे? वहब बिन अब्द मनाफ बिन ज़हर ज़हरो ज़हरा बिन किलाब थे। ये वही किलाब है जो वालिद की तरफ से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामा में आते हैं। जैसे अभी पहले हमने नसबनामा दिया, देखे उसै बिन किलाब, तो वो किलाब वही है। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुदियाल यानी बाप की तरफ से भी और माँ की तरफ से भी छेले भी वो मिल जाता है। तो इसका मतलब क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ की तरफ से भी कुरैश और बाप की तरफ से भी कुरैशी खानदान थे, है ना? तो नसब दोनों मिल जाता है। ये वही किलाब है जो वालिद की तरफ से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नसबनामा में आते हैं। कहा जाता है कि उनका असल नाम उर्वा था। क्या था? उर्वा या हकीम था। अब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? ये तो अब हमारे मालूमात के लिए है, अपनी बुक में ही है। लेकिन वो कुत्तों के ज़रिए बकसरत शिकार खेला करते थे, इसलिए किलाब के नाम से मशहूर हो गए। अरबी में किलाब कुत्तों को कहते हैं। ठीक है? तो अब यहाँ पर ये तो हमारा अभी कबीला आने से पहले हम आपको एक बात खाली बता देते हैं कि पहले हमने लास्ट वीक भी हमने कहा था ना कि जो हमारा ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहले जो वाक़यात हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले होने वाले, तो किस तरह अरबों के क्या क्या यानी अरबों में शिर्क आ गया था, किस तरह है वो पहले बता चुके हैं। लेकिन अब एक ख़ास बात जो बस 2-3 पॉइंट है कि अरबों में जो दीनी खराबी तो आ गई थी। अखलाक की खराबी वही थी कि ज़िंदा गाड़ देते थे और बेटियों को और फिर बहुत सारी थी, जैसे बहुत सारी शादियाँ करते थे, फिर बहुत सारी लेकिन बहुत सारी गुड कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसीलिए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी वही कैरेक्टरिस्टिक आ गए। अरबों में देखिए, आप अल्लाह ताला को आखिरी नबी को जिस जगह उतारना, जिस नस्ल में उतारना, उसमें तो बहुत सारी गुड कैरेक्टरिस्टिक होंगे ना, ठीक है ना? बोलते हैं ना जीन्स, द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स वाज़ इन दैट जीन्स, उनके जीन्स थी। तो उसमें बहुत क्या बातें आती है पता है? क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे ना, तो आप सोचेंगे कि अरे ये हलीफ को इतना क्यों कर रहे हैं? अरे ये लोग इतना क्यों हो रहे हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि उनकी भी क्या-क्या अच्छी खूबियाँ भी थी। क्या करते थे पता है वो? ये जो अरब होते थे, वो अपने अपने खानदान यानी अपनी जो कबीला होता था, उस बहुत पास रखते थे। मतलब मेरे कबीले का इंसान है, तो मैं इसको यानी उसका प्रोटेक्शन करूँ, जो भी। बहुत अपने कबीले का बहुत प्रोटेक्टिव होते थे अपने कबीले के लिए। दूसरा, वो करम सखावत में बहुत ज़्यादा थे। यानी ये गुड कैरेक्टरिस्टिक वो सखावत बहुत करते थे। हाजियों जो लोग बाहर से आते थे, उनको वो फ्री में यानी वो खिलाते थे, पिलाते थे, बहुत खुशी-खुशी सखावत करते थे। ठीक है ना? फिर तीसरी बात, वो वफ़ाए अहद, जब अहद करते थे उसका पुख्ता पूरा करने की पूरी कोशिश करते हैं। इवन अपनी जान लगा देते थे वादा अहद को पूरा करने के लिए, ठीक है ना? और फिर उनमें खुददारी, इज़्ज़त नफ्स बहुत थी, ठीक है? और फिर क्या कि जो जो अगर जो कोई अज़म यानी कोई एक करने का इरादा कर ले ना, कोई चीज़ का, तो फिर पीछे नहीं हटते थे। फिर वो कर ही डालते थे। ये भी एक उनकी में गुड कैरेक्टरिस्टिक थी, ठीक है? फिर संजीदगी यानी दे वर वेरी सीरियस व्हेन समथिंग कम्स, उनके पास आए तो वो बहुत सीरियसली उस मैटर को लेते थे, ठीक है? फिर हिल्म सारी ये सारी बहुत सादगी भी थी, बहुत सारी ये सारे गुड कैरेक्टरिस्टिक है। इसीलिए पहले जब हलीफ, अब ये हलीफ वर्ड आपको बार-बार आएगा, हलीफ मतलब दोस्त, जिसको अगर जो 2 कबीले भी हलीफ बन जाए ना, दोस्त-दोस्त या कोई भी एक-दूसरे के दोस्त हलीफ बन जाए ना, ऐसा अहद उठाते थे कि तेरी जान मेरी जान, तेरा माल मेरा माल, ऐसा। तो ये देखने जाओ तो खराबी भी आती है, प्रोस एंड कॉन्स हर एक में है। लेकिन
یہ بہت اچھی بات تھی کہ وہ اپنے حلیف کا بہت پروٹیکشن کرتے تھے. اس کے لیے جان، مال تو چھوڑو، مال تو جان دینے کے لیے حاضر ہوتے تھے، مال کی تو کیا بات تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا تھی؟ سم آف دا گڈ کیریکٹرسٹکس آف عربس. اوکے، تو یہ تھا. چلے اب ہماری بک میں آ جاؤ. دیکھیے قبیلہ. ہاں، قبیلہ مینس واٹ؟ کمیونٹی. قبیلہ مینس کمیونٹی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ یاد رکھنا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ قریش. یاد رکھیں گے نا، قریش ہے. ہاں، تو وہ پھر خاندان کیا ہوا وہ آگے ہم انشاءاللہ بتائیں گے. چلے قبیلہ پہ آ جائیں. بابا کروزر آپ قبیلے پہ لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، دکھا نا آپ کو ورڈ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو پورے عرب میں سب سے معزز means very respective معزز قبیلہ تھا. قریش دراصل فہر بن مالک یا ندر بن کنانہ کا لقب تھا، جو نسب نامے میں ہے نا، انہی کا یہ لقب تھا. تو یعنی لقب مطلب وہ بولتے نا کوئی نام دے دیتے، تو قریش ایک نام پڑ گیا تھا. ہاں، نام، لیکن وہ پھر ہمیشہ چلتا رہا. لیکن جو نسب نامے میں ندر بن کنانہ یا فہر بن مالک ہے، اپنے نسب نامے میں دیکھو اوپر، تو وہاں سے پھر یہ نام آیا قریش. یاد رہے گا نا؟ نہیں رکھیں گے تو کوئی مشکل نہیں، قریش تو آپ کو یاد رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. تو یہ لقب تھا. پھر بعد میں ان کی اولاد اسی نسبت سے مشہور ہو گئی. یوں تو اس قبیلے کو ہر دور میں سیادت مطلب لیڈرشپ، دا کوالٹی آف رولنگ پاور، دا کوالٹی آف لیڈرشپ، سیادت حاصل رہی. ٹھیک ہے. لیکن قصی ایک منفرد مقام حاصل ہوا. قصی کو، اس کا نام زید تھا. اب آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ کیا زید بولے یا قصی. قصی نام یاد رکھے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہمیشہ آگے بات قصی کی آئے گی. قصی نام یاد رکھے. اور وہ بچپن میں یتیم ہو کر، یعنی وہ مکہ میں پیدا ہوا، مکہ میں یتیم ہو گیا. ہاں، یعنی اس کے والد انتقال ہو گئے، تو ان کی ماں والدہ کے ساتھ وہ ملک شام، سیریا، ملک شام کے قریب قبیلہ ازرا میں جا بسا. یعنی وہاں جا کے رہنے لگا، کیونکہ اپنی ماں کے ساتھ گئے تھے، تو ماں چلی گئی کیونکہ باپ انتقال ہو گئے، تو وہ شام، ملک شام چلے گئے. ٹھیک ہے. اب یہ قصی کا ہم کیوں بہت امپورٹنٹ رول ہے، اسی لیے اس پہ تھوڑا سا ہم ایمفسس کریں گے. آپ کو ان کی ہسٹری یاد رہنی چاہیے، بک میں تو ہے ہی. ہاں، اور وہیں پلا بڑا تھا. لیکن جوان ہو کر، یعنی جب وہ جوان ہوا، ہاں، جوان ہو کر وہ مکہ آیا. کیونکہ کیا ہوا معلوم ہے کہ جوان ہوئے تو ان کو پتا چلا کہ ارے میرا تو جڑ کہاں ہے، یعنی میری جو میرے روٹس جو ہیں وہ کہاں ہے، وہ مکہ میں ہے، اور میں قریش سے ہوں، یہ پتا چلا ان کو. اور تو کیا ہوا کہ وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر جوان ہو کر کہاں گئے؟ مکہ آ گئے. دیکھیں آپ، دیکھیں نا، مکہ آ گئے. ٹھیک ہے. اور کچھ ہی دنوں کے بعد خانہ کعبہ کے متولی بن گئے. متولی مطلب فل انچارج آف خانہ کعبہ. تو اب یہ کس طرح بنے، اس کا تھوڑا سا بس واقعہ ہے کہ کیا ہوا کہ جب وہ آئے نا، کہاں سے، شام سے، اپنے روٹس کا پتا چلا ان کو کہ میں قریش سے ہوں، اور مکہ میں میرے باپ دادا ہیں سب لوگ. تو وہ اپنی ماں کو چھوڑ کر واپس کہاں گئے؟ مکہ آ گئے. اب اس وقت مکہ کا والی، ابھی کیونکہ تم آپ کو پتا ہے نا کہ کعبے کا جو بھی کعبہ شریف، مکہ میں کوئی راجا، یہ تو قبیلے سب تھے نا، راجا مہاراجا نہیں ہوتے تھے. کیا ہوتا تھا؟ جو کعبے کا والی وہی رول کرے. کعبے کی کعبہ یعنی خانہ کعبہ کی کنجی یا اس کا جو بھی کوئی رکھے نا، وہ والی کہتا تھا. تو وہ مکہ کا والی، اس کا رول زیادہ چلتا تھا. ٹھیک ہے. تو مکہ کا والی حلیل. اب یہ نام، نام رکھے، یاد رہے گا تو ٹھیک، نہیں تو کوئی مشکل نہیں. حلیل تھا. جب وہ واپس آئے، کون؟ قصی مکہ میں آئے، تو وہاں کا والی کون تھا؟ حلیل تھا. تو قصی نے ان کی بیٹی سے شادی کر لی. ٹھیک ہے. کچھ عرصے کے بعد حلیل فوت ہو گیا. اب حلیل نے قصی میں بہت ساری کوالٹیز دیکھی. کیسی؟ جو کہ یہ رول کر سکتا
ہے, حالانکہ داماد تھا لیکن اور باہر سے آیا تھا, مکہ کا بھی رہنے والا نہیں تھا, لیکن وہ چاہتے تھے کہ یہ میرا داماد ہی کعبے کا متوالی بنے, والی بنے, ٹھیک ہے. لیکن اب پتا ہے نا کہ قبیلہ ہے تو ایسے تھوڑی دے دیں گے کسی کو کعبے کا والی. تو وہ جب انتقال ہو گئے تو بنو خزا اور قریش میں جھگڑا ہونے لگا کہ کون والی بنے گا. اب قصی کیا کرا, تھوڑے سے جنگ کیا, ہاں تھوڑے سے لڑائی کی, لیکن اس لڑائی میں وہ کامیاب ہو گیا اور اس طرح قصی خانہ کعبہ کے والی بن گیا. سمجھ آیا؟ بس یہ تھوڑی سی اس کی ہسٹری ہے کہ وہ کس طرح والی بن گیا, کیونکہ وہ تو باہر سے آیا تھا, سیریا سے آیا تھا, شام سے آیا تھا, تو اس طرح وہ, لیکن قریش تھا. تو اب آپ کو یاد, اب دماغ میں دیکھیں کہ جرہم قبیلے نے اسماعیل علیہ السلام آئے, جرہم قبیلہ آیا, جرہم قبیلے سے شادی کی اسماعیل علیہ السلام نے, پھر جرہم قبیلہ چلا گیا, بنو خزا آئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عدنانی عرب تھے اس میں, اور پھر قریش آئے, تو قریش تو آجو باجو مکہ کے آجو باجو پھیل چکے تھے, مکہ میں نہیں تھے. لیکن جب یہ آیا کون, قصی, تو جب وہ متوالی بن گیا نا اس کا کعبے کا, تو اب اس نے کیا کیا, تو یہ اب کیا ہے, پلیٹ فارم ریڈی ہو رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا, کیونکہ قریش سے آنا تھا اور لیڈرشپ کوالٹی وہ ساری آپ کے خاندان میں آنی تھی, اس لیے یہ اب کیا ہو رہا ہے, پلیٹ فارم ریڈی ہو رہا ہے. دیکھیں کیسے پھر کیا ہوا, اب اپنے کتاب میں دیکھیں, یہ قبیلہ قریش کا پہلا شخص تھا جو خانہ کعبہ کا متولی ہوا. متولی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اسی کے ہاتھ میں خانہ کعبہ کی کنجی مطلب چابی, خانہ کعبہ کا دروازہ تھا نا, چابی کھولو اور اندر جاؤ, ہے نا, تو چابی تھی, ٹھیک ہے. پھر کنجی ہوتی تھی, وہ جس کے لیے اور جاتا تھا کعبہ کا دروازہ کھولتا تھا. علاوہ از قریش مکہ سے باہر آباد تھے, مکہ میں نہیں تھے, پتہ ہے نا سب قبائلی تھے, ادھر ادھر پھیل گئے تھے, کیونکہ بنو خزا آ گئے تھے تو وہ جھگڑا کرتے تھے, اسی لیے قریش کے لوگ آجو باجو تھے, مکہ میں نہیں تھے. تو اس نے کیا کیا, سارے قریش کو اب مکہ میں بلا لیا, ہاں. پھر اس نے انہیں اندر لا کر آباد کیا, اس کو قریش کو. نیز اسی نے حاجیوں کے لیے میزبانی کا طریقہ بھی ایجاد کیا. اب دیکھیں لیڈرشپ کوالٹی تھی نا, تو دھیرے دھیرے ایک کیا بناتے جا رہے ہیں, معلوم ہے, ایک منسٹری, جیسے بولتے ہیں نا منسٹری بناتے جا رہے, ایک کام بناتے جا رہے ہیں, ایک ورک بناتے جا رہے ہیں, کہ نہیں ایسا بھی ایک کام ہو سکتا ہے, ایسا بھی ایک ہو سکتا ہے, کیا ہو سکتا ہے. دیکھ اس نے اب ذہن دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے لوگ اتنے قابل, مطلب اتنے انٹیلیجنٹ ہے. دیکھو قصی کتنا انٹیلیجنٹ کہ اب اس کو پتا چلا کہ نہیں, ایک فارم ہونا چاہیے, ایک چیز ہونی چاہیے سسٹمیٹیکلی, ٹھیک ہے. تو پھر کیا کہ اس نے میزبانی کا طریقہ نیا ایجاد کیا. وہ حج کے دنوں میں بڑے پیمانے پر کھانا تیار کراتا. اب کھانا بھی, دیٹ از ون مور تھنگ, ہے نا, ایک اور کام کیا کہ کھانا تیار کرتا. اور چمڑے کے بڑے بڑے, یہ حوضوں لکھا ہے نا, اس کو لگن آپ وہاں لگن لکھ سکتے, لگن مطلب بڑا بڑا برتن, ہاں. برتن میں کھجور, شہد اور کشمش سے میٹھا شربت بنواتا. یعنی پہلے کیا کرتے تھے لوگ, صرف زمزم نہیں دیتے تھے, زمزم کے اندر کھجور, شہد یا کشمش ڈال کر اس کو میٹھا ایک شربت بنا کے حاجیوں کو دیتے تھے, ٹھیک ہے نا. اور خالی پانی بھی کوئی پیتا تھا, لیکن یہ خاص ایک چیز رہتی تھی, جیسے ہم بولتے ہیں نا مہمان آئے تو ہم ایک خاص شربت بنا کے پلاتے, تو اس طرح وہ اس طرح مشروبات پلاتے تھے, ٹھیک ہے. اور حاجیوں کو پیش کرتا. اس نے کعبہ کے شمال میں دار الندوہ, اب اس کو انڈر لائن کرنا, دار الندوہ, جہاں انڈر لائن بولو نا آپ اس کو برابر یاد کرنا. جیسے اس سے پہلے بھی ہم ایک انڈر لائن کرنا کہ جو قصی تھا وہ قبیلہ قریش کا سب سے پہلا شخص تھا جس نے خانہ کعبہ کا متوالی بنا, ہاں, وہ بھی لائن کرنا. اب یہاں یس ویری گڈ, دار الندوہ. دار الندوہ کے نام سے ایک گھر بھی بنایا, یعنی ایک کمیونٹی ہال, یو کین سے کمیونٹی سینٹر, گھر بنایا, جو قریش کے اجتماعی سرگرمیوں, اجتماعی مینس پبلکلی all together کمیونٹی, اجتماعی سرگرمیوں کا مرکز تھا, سینٹر تھا. یہی ان کی پارلیمنٹ بھی تھی.
दिस वन कॉज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होता है? जहाँ पर लोग बड़े बड़े लोग जो जिसको काम सौंपा गया, जो मैनेजर के लेवल पे हो या वहाँ आमिर के लेवल पे हो, वो आए, बात करे और सारे हाल अहवाल बयां करे और यहीं पे सारे लॉज बने, है ना? तो पार्लियामेंट इसको ये दारुल नदवा क्या था? पार्लियामेंट था। इसका कुरैश का बन गया था और इसी में वो शादी वगैरह की रस्में भी अंजाम देते थे। कुरैश का झंडा और कमान भी, यानी कुरैश का जो फ्लैग, जिसके हाथ में फ्लैग, ही इज द पावरफुल, नो, ही इज द लीडर, ओके। तो जो कुरैश का झंडा और कमान भी कुसैही के हाथ में था। चुनांचे लड़ाई का झंडा उसके सिवा कोई नहीं बांध सकता था। वो बड़ा करीम और अक्लमंद था। कुरैश उसकी बात बेचू व चरा तस्लीम करते थे। अब यहाँ पर ये जो आपको ना अब कंफ्यूज नहीं होना, बस थोड़े वर्ड वो याद रखने की जरूरत नहीं है। बस कभी आपके दिमाग, कभी आपकी तरफ से वो गुजरे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या है। ये जो सारे काम कुसै ने किए थे ना, कि हाजियों को खाना खिलाना, फिर पानी शरबत पिलाना, फिर ये सारे इंतजामात और रूलिंग, किस तरह रूल होना चाहिए, एक मुनज़्ज़म किस तरह होना चाहिए, इसके लिए क्या-क्या एक-एक एक-एक काम होना चाहिए, इन सब कामों के नाम भी हैं। तो आप बस कन्फ्यूज़ ना होना, हम थोड़ा-सा बस मुख्तसर सा बताएँगे, ठीक है? इंशाल्लाह नेक्स्ट आपका होगा ना, तो वो पिक्चर खाली आपको सेंड कर देंगे इंशाल्लाह लिख कर, कोई भी, हाँ? बस वो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से नाम है होते हैं, क्या नाम होते हैं देखिए। पहले तो उसे ने क्या किया? दारुल नदवा एस्टैब्लिश किया, है ना? वहाँ पर यही सब मैंने एज़ अ पार्लियामेंट हो गया, कम्युनिटी सेंटर हो गया, नंबर 1। नंबर 2 है लवा 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 किया मतलब क्या मालूम है? ये जो माने झंडा जो रहता है ना, लवा लवा इसको सॉरी लवायत कहते हैं, हाँ? लवायत, ठीक है? तो जंग का जो झंडा होता है ना, वो सामान है ना, उसको लवायत कहते थे। हाँ, अब नाम में कन्फ्यूज़ नहीं होना, बस आप गुज़र जाएँ इस पर। फिर फिर है अम, हिजाबात, हुँ? हिजाबात यानी खाना काबा की पासानी, उसका यानी उसकी जो कलमबरदारी, यानी जो उसकी चाबी, कुंजी, अंदर सफाई, जो मेंटेन करना है ना काबा को, वो हिजाबात उसको कहते थे। तो ये भी उसी के हाथ में थी, किसके? कुसै के हाथ में, हाँ? तो हिजाबात यानी फिर किस्वा चढ़ाना, काबे को पर्दा डालना, ये सब हिजाबात में आता है। फिर है सिकाया, पानी पिलाना। तो पानी एज़ अ ज़मज़म भी हाजियों को पिलाते थे या कोई और आए तो भी पिलाते थे और ये शरबत बना के भी पिलाते थे, ठीक है? ये काम था। सिकाया। फिर रिफ़ादा, रिफ़ादा किसको कहते हैं? हाजियों की मेज़बानी करना। जब हाजी आए तो उसको खाना-पीना देखना, उसके हर हर चीज़ का, उसके हर कम्फ़र्ट का लेवल का सब चीज़ करके देना। जैसे वो खा पी रहे कि नहीं, कहाँ रह रहे, उनके टेंट बने हुए कि नहीं है, ये सारे रिफ़ादा में आता है, ठीक है? और फिर जो जो गरीब हाजी होते थे, जो इन्हें बिल्कुल नहीं करते थे, तो उनको तो वो मुफ्त में ही ये सारा खाना-पिलाना, सब रहना करना सब देता था और उनको और तोशा भी देता था कि यानी वो जाते वक़्त भी अपना तोशा भी साथ ले जाता था। तो यानी वो बहुत सखी और करीम था। तो अब समझ में आया क्यों कुसै का इतना मतलब इतनी ज़्यादा बात आती है, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये सारा एक मिनिस्ट्री ऑफ बोलते हैं ना, सारी ये मिनिस्ट्री फॉर्म की, हाँ? सारा काम और एक-एक के कबीले के एक-एक के हाथ में ये आगे आएगा, लेकिन सबको मुनज़्ज़म किया, ठीक है? लेकिन रखा अपने हाथ में, सब चीज़ रखी किसके हाथ में? अपने खुद के हाथ में, ठीक है? तो अब कुसै को आप याद रखें, हाँ? कुसै को याद रखें, आपके कबीले में कुरैश और कुरैश में सबसे ज़्यादा मोतबर कौन? कुसै, जिसने आकर काबे की मतवाली भी सँभाली, इतना सारा इंतज़ामात भी किया, इसीलिए उनका नाम बहुत प्रोमिनेंट हो गया, ठीक है? अब अब देखिए अब हम खानदान पे आएँगे, तो खानदान यानी कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान किस तरह बना? उसे के बाद क्या हुआ? तो चलिए पहले थोड़ा-सा इसका ज़ैनब ज़रा वो हमारा ये लिखने वाला लाओ ना फ़ोटो। जी, ज़रा आप इस पे देखें, हाँ?
آپ کو بس یہ چند نام آپ کی مطلب ایزینس کرنے کے لیے میں نے یہاں لکھ دی، کیونکہ آگے آپ کو پھر سمجھ میں آئے گی بات، خاندان کس طرح آیا ایگزسٹنس میں، جو ایسا خاندان قریش کا جو کعبے کے متوالی بنے، کیسے؟ کیونکہ 2-3 جنریشن ہے نا، قصی کے پہلے 2-3 جنریشن ہے، تو دیکھو قصی کے 2 بیٹے تھے، ٹھیک ہے؟ عبد الدار اور عبد مناف، یہ دونوں یہ دونوں کی نسل میں سے جو بھی بچے ہوتے تھے تو وہ ایک نسل پیدا ہوئی، لیکن عبد الدار جو تھے وہ اتنے قابل نہیں تھے، ہاں، عبد مناف بہت قابل تھے، لیکن باپ نے مرنے سے پہلے یہ جو ساری منسٹریز تھی نا، رفادہ حجابات، وہ عبد الدار کو دے کے رکھی تھی، کیوں؟ کیونکہ دیکھو کبھی کبھی ماں باپ سوچتے ہیں نا کہ ہاں یعنی یہ لڑکا تو بہت اچھا ہے، کچھ نہ کچھ تو کر لے گا، یہ تھوڑا کم عقل والا، یہ کم ہے، تو اس کو میں ذمہ دار دوں گا تو وہ پوری کر لے گا، لیکن عبد الدار کے اس میں دی گئی تھی یہ سارا کچھ، لیکن وہ کیا ہوا، انہوں نے بہت اچھی طرح نبھائے نہیں، تو پھر کیا ہوا، اب مناف ہی کیا ہاتھ میں رہی، وہ ابھی عبد مناف میں اب آگے ہاشم، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو ہاشم اور ہاشم کا بھائی مطلب، جو یہ سیکنڈ نام ہے نا، وہ سیکنڈ پر آؤ، سیکنڈ پہ مطلب، ہاں، اب یہ 2 کو یاد رکھیں، پھر ہم نیچے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ ابھی اپنے کتاب پہ آ جائے، بس یہ یاد رکھیں، عبد مناف سے کون تھے؟ ہاشم تھے، ان کا نام امرو تھا، ہاں، اور وہ کیسے ہاشم ہوئے وہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور مطلب ان کا بھائی تھا، یاد رکھنا، مطلب ان کا بھائی تھا، کیونکہ یہ نام ہم نے بھی فرسٹ ٹائم پڑھے تھے، اسی لیے ہم بتا رہے کہ مطلب ان کا بھائی تھا، کس کا؟ ہاشم کا۔ چلے اب اپنا کتاب نکالیں بابا، کتاب سے ہم لیتے ہیں تو سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ جی چلے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، دادا نہیں، ہاں، پردادا، جو ہم نے ہاشم نام بتایا نا، وہ ان کا نام ہاشم، پردادا ہاشم کی نسبت سے ہاشمی خاندان کہلاتا تھا۔ تو اب آگے جب اپنے کو آئے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے تھے یا بنو مطلب سے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 نام آپ کو آئیں گے، قریش قبیلہ، خاندان کا نام کیا؟ ہاشمی، ہاشمی دونوں سیم ہی ہیں، ہاشمی خاندان، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہلاتا تھا، ان کو قصی کے مناسب میں سے حاجیوں کی میزبانی کا منصب حاصل ہوا، یعنی ہاشم جب آئے، ان کا نام امرو تھا، ٹھیک، ابھی آگے آئے گا، تو ان کو کیا تھی؟ حجابت، یعنی جو حاجیوں کا ہر چیز کا خیال رکھنا، وہ ان کی ذمہ داری آئی تھی، ٹھیک ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا، ہاں، جو ان کے بعد ان کے بھائی مطلب کی طرف منتقل ہو گیا، یعنی ابھی ہم نے 2 بھائی دیکھے نا، ہاشم کے بعد مطلب پر آئی، ہاں، وہی جو کعبے کی متوالی سمجھو، مطلب کے بعد پھر ہاشم کی اولاد کو یہ منصب حاصل ہوا، اور اسلام کی آمد تک انہی کے ہاتھ میں رہا، یعنی اب ہاشم کے ہی ہاتھ میں یہ جو سارا کچھ متوالی کعبے کا جو بھی، یعنی رولنگ، لیڈرشپ، بیکاز آئی ٹولڈ یو کہ کسی مکہ میں جو بھی کعبے کا متوالی ہے، ہی از دا لیڈر، ہے نا؟ تو ہاشم کے پاس ہی رہا، اور بعد میں ان کی اولاد میں بھی، اب کس طرح وہ آگے دیکھتے ہیں، چلے دیکھیں، ہاشم اپنے زمانے کے سب سے عظیم انسان شمار ہوتے تھے، انہیں، یعنی ہاشم مطلب آپ دماغ میں رکھیے، آپ کے پردادا، ناٹ دادا، ہاں، پردادا، گریٹ گرینڈ فادر، ٹھیک ہے؟ انہیں وادی بدھا کا سردار کہا جاتا تھا، وہ اب یہ انڈر لائن کرے بابا، وہ انڈر لائن کرے، وہ روٹی توڑ کر گوشت اور شوربے میں بھگوتے اور لوگوں کو کھانے کے لیے چھوڑ دیتے تھے، چونکہ عربی میں اس طرح کسی چیز کے توڑنے کو حشم اور توڑنے والے کو ہاشم کہتے ہیں، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا، یعنی ہاشم ان کا لقب پڑ گیا، ٹھیک ہے؟ ورنہ ان کا اصل نام امرو تھا، تو اب امرو یاد نہیں رکھے، اب ہاشمی یاد رکھے، نو پرابلم، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاشم ان کا لقب تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ جو ہاشم، اب ان کی بہت پرومیننٹ آتا ہے، یعنی ان کا نام، کیونکہ آپ کے پردادا تھے، ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ
بیک گراؤنڈ مطلب پلیٹ فارم ہونے آیا نا, تو یہ کیا کرتے تھے, یہ قریش کے تجارت پیشہ تھے. اب تجارت کا جو کوالٹی بزنس کرنے کا, دیکھیں پہلے حسین سے لیڈرشپ کوالٹی, ہاشم سے کون سی کوالٹی, تجارت کی. لیڈرشپ تو ہے ہی, وہ تو جینس پہ آئی گئی. اب کیا ہے, بزنس, تجارت. تجارت پیشہ تھے کون, ہاشم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا. ہاشم نے ان کے لیے جاڑے میں مطلب گرمی میں, سوری سردی میں, ٹھنڈی میں, ونٹر میں یمن اور گرمی میں شام. ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ بتا چکے ہیں, ٹھیک ہے. شام کا تجارتی سفر منظم کیا. اب دیکھیں نا, ایک تجارت یعنی ایک بزنس, ایک معاشی یعنی ورک بزنس, وہ بھی دے دیا کس کو, قریش کو. کس طرح کہ انہوں نے ایک قافلہ تیار کرتے تھے, اور جب گرمی ٹھنڈی آتی تھی تو یمن کی طرف, کیونکہ یمن تھوڑا گرم علاقہ تھا, یمن کی طرف, اور جب گرمی آتی تھی تو شام کی طرف, سیریا, جارڈن, شام کی طرف قافلے کو بھیجتے تھے تاکہ تجارت کر کے آئے, ہے نا. تو یہ تجارت کا بزنس کا ڈیل جو تھی, یہ کس نے کی, ہاشم, ٹھیک ہے, ہاشم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا. اور اس کے لیے دو ملک کے ذمہ داروں, یعنی یمن کا بھی ذمہ دار جو تھا, یعنی وہاں کا حاکم بولو, وہاں کا عامر بولو, یمن کا بھی اور سیریا بھی, یہ دونوں کے حاکم کو کیا کیا, ضمانتیں حاصل کی, یعنی ڈیل کر دیا, ایک کانٹریکٹ ڈیل کر دیا بزنس کا, کہ میرے قافلے یہاں سے مکہ سے آئیں گے, ہاں گرمی میں کہاں جائیں گے, شام کی طرف, تو شام کے حاکم پھر ان کو سارا کچھ پرووائڈ کرے گا نا. یہ دیکھو, یہ منظم ہونا, ٹریڈ ڈیلنگ ابھی کا نہیں ہے, پہلے سے بھی ہے, کتنے زمانے سے, دیکھیں نا. تو ٹریڈ ڈیلنگ کے لیے اس نے وہاں کے ذمہ داروں کو کیا کیا, کانٹریکٹ سائن کر دیا. کس نے, ہاشم نے, ہے نا. تو اسی سفر کا ذکر قرآن مجید کی سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا گیا. آپ کو یاد ہے نا, لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف, ہے نا. تو دونوں, جاڑے میں بھی اور گرمی میں بھی. تو دیکھیے اب معاشی مطلب بزنس کے لیے پیسہ تو دونوں طرف سے آیا نا, ہے نا. گرمی میں بھی انتظام ہو گیا, سردی میں بھی انتظام ہو گیا. تو اس طرح ہاشم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا نے بزنس کا مکہ والوں کو ایک منظم کر دیا کہ کس طرح قافلہ جائے گا, ٹھیک ہے, بزنس کس طرح کرے گا. چلے اب ہاشم آگے دیکھتے ہیں. ہاشم جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردادا, ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے, یعنی سیریا, اب یاد رکھنا بس, سیریا از ان دا نارتھ اینڈ یمن از ساؤتھ, نیچے کہیں گے تو یمن, ہاں, مکہ کے. ابھی انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پہ ہم آپ کو اس کا میپ بھی بتائیں گے, تاکہ بس یہ دو بس آپ یاد رکھیں, ٹھیک ہے, کہ سیریا اوپر کی سائڈ آتا ہے مکہ کے, ہاں, اور جو یمن آتا ہے وہ نیچے کی سائڈ آتا ہے, ٹھیک ہے, یہ نارتھ میں آتا ہے, ہاں, اور سوری ابو از نارتھ, ساؤتھ میں یمن, ہاں. تو ہاشم ایک بار تجارت کے لیے شام جاتے ہوئے یثرب یعنی مدینہ منورہ سے گزرے, تو وہاں بنو عدیق نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا جب تجارت کے لیے جائیں تو مدینہ میں رکے, اور مدینہ میں سلمہ بنت عمرو سے شادی کر لی, اور کچھ عرصہ ٹھہر کر ملک شام چلے گئے, اور وہیں سرزمین فلسطین کے مشہور شہر غزہ, اب یہ غزہ پتہ ہے نا کون سا, ابھی جو غازہ ہے نا وہی غزہ, تو وہاں انتقال کر گئے. اب یہ انڈر لائن کریں, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کہاں انتقال ہو گئے, غزہ میں, فلسطین میں, یاد ہے نا, فلسطین. لیکن وہ جو جن سے شادی کی تھی سلمہ بنت عمرو, وہ کہاں تھے, مدینہ میں تھے. تو پھر کیا ہوا کہ ان کی روانگی کے وقت سلمہ حاملہ تھی, ہاں, بعد میں بچہ پیدا ہوا جس کے سر کے بالوں میں سفیدی, اس لیے اس کا نام شیبہ رکھ دیا گیا, یعنی ان کے ہیئر بلانڈ تھے. اب وہ جو ہاشم پردادا تھے, ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا سلمہ بنت عمرو سے, جو مدینہ میں تھے, ہے نا. تو ان کا کیا ہوا, ان کے بال بہت ایسے بلانڈ تھے. تو دیکھو قرآن میں شیبہ آتا ہے نا, ایک ورڈ آتا ہے قرآن میں, شیبہ مینس
وائٹ ہیئر. تو وائٹ ہم بولے بلانڈ بولے جو بھی, تو ان کے وائٹ ہیئر تھے تو ان کا نام شیبہ ہو گیا. اب یاد رکھیے یہ شیبہ, شیبہ کیا ہوا پھر آگے دیکھیں. یہ بچہ مدینہ میں پرورش پاتا رہا, لیکن مکہ میں ہاشم کے بھائیوں اور خاندان کے دوسرے لوگوں کو اس کا علم نہ تھا, کیونکہ وہ تو تجارت میں جاتے جاتے ان کا شادی کیے نا مدینہ میں, تو بھائیوں کو نہیں پتا تھا یہاں پر مکہ میں. ٹھیک ہے, جب پھر کیا ہوا کہ 8 برس تک یعنی شیبہ 8 سال کے ہوئے. 8 سال کے بعد مطلب اپنے آپ کو یہ نام بتائے تھے, ہاشم کے بھائی مطلب, مطلب کو اس کا پتا چلا. کیا پتا چلا کہ میرے بھائی کا ایک بیٹا ہے جو مدینہ میں ہے اور اس کا نام شیبہ ہے. ٹھیک ہے, پتا چلا تو وہ مدینہ جا کر اس کو اپنے ساتھ لے کر آئے. تو بولتے کہ جب وہ ان سے ملے نا, یعنی ان کو دیکھا نا, کہ تو ان کو اپنے بھائی کی اتنی یاد آ گئی, کیونکہ وہ تو غزہ میں انتقال ہو گئے تھے. تو بولتے اتنا اتنا گلے لگا کے یعنی بہت روئے بھی اور بہت پیار کیا جب فرسٹ ٹائم شیبہ کو دیکھے تو. ٹھیک ہے, ابھی میں شیبہ بول رہی ہوں, آپ اس کو نام, کیونکہ بعد میں آپ کو پتا چلے گا کہ کیا نام ملا. دیکھیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. پھر وہ کیا کیا, ان کو اپنے بھائی کے بیٹے کو, ہاشم کے بیٹے کو جب مکہ داخل ہوئے کر, تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان غلام ہے, کیونکہ ان کو تو پتا نہیں تھا. وہ سمجھے کہ یہ جو مطلب جو لے کر آئے بچے کو, یہ کیا ہے, ان کا غلام ہے. چنانچہ اسے عبد المطلب کہنے لگے, اور بلا آخر وہ اسی نام سے مشہور ہو گیا. اب سمجھ میں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب, ان کا نام کیا تھا, شیبہ. لیکن کیونکہ مطلب ان کے چاچا کے ساتھ وہ آ رہے تھے, تو عربوں میں بولتے کہ لگتا ہے ان کا غلام ہے, کیونکہ پہلے تو آپ کو ہم نے پہلے بھی بتایا تھے کہ غلام لے کے آتے تھے, خریدے فروخت ہوتے تھے, ہے نا, صحیح ہے نا. تو اب مطلب اس طرح ان کا نام پڑ گیا, لیکن ان کا نام کیا تھا, شیبہ. ٹھیک ہے, دیکھیں لقب ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آگے بھی بہت سارے لقب بہت معنی رکھتا ہے, تو اسی کا نام یاد رکھے. تو اب شیبہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ, لیکن اگر نہیں تو عبد المطلب. لیکن کیوں نام پڑا, اسی وجہ سے کہ وہ اپنے چاچا مطلب کے ساتھ آ رہے تھے. ٹھیک ہے, مکہ میں انٹر کر رہے تھے, تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ ان کا غلام ہے, چنانچہ اسے عبد المطلب کہا گیا. اب یہ عبد المطلب جو ہے, یہ بہت ہی خوبصورت اور عظیم تھے. ان کے دور میں ان کا عام مرتبہ کوئی نہ ہوا. وہ قریش کے سردار اور مکہ کے کافی تجارت کے ذمہ دار تھے. ٹھیک ہے نا, یعنی ابھی پتا ہے نا, سرداری تو تھی نا ان کے پاس, ہاشم لوگ کے پاس. تو اس طرح جب عبد المطلب بھی آئے تو وہ بھی سردار ہوئے. ٹھیک ہے, انہوں نے تجارت جو ان کے باپ نے تجارت کا بھی کہتا, وہ تجارت کی ذمہ داری بھی دی ہے. خود جو کیا جود وہ سخا, جود وہ سخا اس قدر کرتے تھے, میں نے کہا نا وہ عرب لوگ بہت سخاوت والے تھے. یہ عبد المطلب بھی کیا تھے, جود وہ سخا میں اس قدر کرتے تھے, یعنی سخاوت اس قدر کرتے تھے کہ ان کا لقب فیاض پڑ گیا تھا. ان کے دسترخوان کا پس خوردہ یعنی جو کچھ بچ گیا ہو, بچا کچا جو بھی کھانے میں, دسترخوان میں جو بھی, تو وہ کیا جاتا تھا, مسکینوں کو, جانوروں کو اور چڑیوں کو کھانے کے لیے ڈال دیا جاتا تھا. یعنی بچا کچا اس لیے بول رہے ہیں کہ وہ آتے تھے ان کے لیے, مسکینوں کے لیے, چرندے پرندے سب بولتے نا, ان کے جو رزق سے سب لوگ سب کو ملتا تھا, ایون چرندے پرندوں کو بھی. ٹھیک ہے, تو اس بنا پر ان کا یہ عرف بن گیا تھا کہ زمین پر انسانوں اور پہاڑ کی چوٹیوں پر وحشی جانوروں اور چڑیوں کو کھلانے والا. اب دیکھیں نا, آپ کے دادا کو کتنا, یعنی کتنی گڈ کیریکٹرسٹک ہے نا, کہ ان کو سب کو کھانا کھلاتے تھے نا. تو ان کا کیا لوگ کہتے تھے کہ زمین پر انسانوں کو, پہاڑ کی چوٹیوں پر اور وحشی جانوروں کو اور چڑیوں کو کھلانے والا. اتنی وہ سخاوت تھے. کون سخی تھے, عبد المطلب. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا. چلے اب یہاں پر تھوڑا آپ کا وقت لوں گی بس. یہ عبد جو مطلب تھے, ان کے دور کے 3 واقعے بہت مشہور ہیں.
آج انشاءاللہ ہم 2 کے تو لیں گے انشاءاللہ. ہاں فٹافٹ آپ کا 2 تو لیا جائے گا. تو 3 واقعہ بہت مشہور ہے کس کے؟ عبد المطلب. ہاں ان کے دور کے جو سیرت نگار بھی بہت اچھی طرح سے اور ہمیں بھی پتا ہے قرآن میں بھی اس کا مینشن ہے. ٹھیک ہے. تو 3 واقعات بہت مشہور ہیں کس کے؟ عبد المطلب کے. پہلا کیا ہے کہ زمزم کو واپس لانے کا. ری ڈسکوری آف زمزم کس کے اندر کس نے پائی یہ سعادت؟ یعنی یہ کام کس کو آیا؟ طلب کا. آگے ہم بول رہے بہت انٹرسٹنگ اس کا واقعہ ہے. پھر اپنے ایک بیٹے کو ذبح کرنے کا، یہ بھی ایک اس کی قسم، اس کی نظر مان لی تھی انہوں نے. 2 واقعہ. اور تیسرا ہے عام الفیل جو ایلیفنٹ والا ہے نا، سورۃ الفیل اسی سے ہے. تو عبد المطلب کے مطلب جو ان کی زندگی کے 3 واقعات سب بہت مشہور ہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم 2 کو لیں گے انشاءاللہ، جلدی لیں گے. زمزم کا قصہ یہ تھوڑا سا تمہاری بک میں بھی ہے. ہاں اور تھوڑا سا ہم اس کی ڈیٹیل بھی بتائیں گے. دیکھیں انہیں زمزم کا کنواں اپنی بک میں دیکھیں، انہیں زمزم کا کنواں کھودنے کا شرف بھی حاصل ہوا. اس کنویں کو بنو جرہم، ہم نے پہلے بتا چکے تھے، بنو جرہم نے مکہ سے جلا وطن ہوتے وقت پاٹ کر دیا تھا، مطلب پور کر دیا تھا، بھر دیا تھا، ایک دم اس کا نام و نشان ہٹا دیا تھا. ٹھیک ہے. اس وقت اس کی جگہ نام معلوم چلی آ رہی تھی. یعنی دیکھو ہمارے مطلب پوروجوں سے، یعنی پہلے والے لوگوں سے پتا ہوتا ہے کچھ ہے، بات چلی آ رہی ہوتی ہے، تو سب کو پتا تھا کہ مکہ میں زمزم تو تھا، لیکن اس کا کنواں کہاں تھا کسی کو نہیں معلوم. 300 سال پہلے جرہم نے وہ پاٹ کر کے چلے گئے تھے. تو 300 350 سال تک کچھ نہیں، کوئی کو نہیں پتا کہ کہاں ہے زمزم کا کنواں. ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا کہ عبد المطلب کو خواب میں اس کی جگہ بتلائی گئی اور کھودنے کا حکم دیا گیا. انہوں نے کھودا تو پرانا کنواں برآمد ہوا. اب اس کا قصہ کیا ہے دیکھیں. کیا ہے کہ عبد المطلب کو خواب میں ایک دن کیا آیا کہ کہا گیا کہ فلاں جگہ کھود دو. خالی پہلے دن کیا آیا کہ کھود دو. پھر دوسرے انہوں نے اس خواب کو ڈریم کو کچھ معنی نہیں رکھا کہ کچھ نہیں، مطلب کیا خالی کھود دو، کہاں کھودو ایسا. دوسرے دن پھر ڈریم آیا، ایک جگہ بتلائی گئی نام کے ساتھ، وہاں کھودو. تو بھی دوسرے دن بھی انہوں نے کچھ نہیں کیا. تیسرے دن پھر وہی خواب آیا کوئی اور جگہ کا نام لے کر کہ یہاں کھودو. تو تیسرے دن بھی انہوں نے کچھ نہیں، کیونکہ جگہ کے نام تو ان کو اتنا سمجھ میں نہیں آیا کہ کہاں ہے، یہ کہاں ہے، ایسا کیا کھودو. لیکن چوتھے دن خواب آیا کہ زمزم کو کھودو. سمجھنا. تو جب زمزم کا نام ان کے دماغ میں مطلب جو پہلے سے سنتے آئے تھے تو تھا نا، تو انہوں نے جیسے خواب میں بولے کہ کہاں سے کھودا، مجھے تو نہیں معلوم، مجھے تو اس کا نہیں پتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خواب تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی خواب میں ہی، اور خواب میں ان کو بتا دیا کون سی جگہ، کنواں کھودنے کی جگہ. ٹھیک ہے. اب کیا ہوا پتا ہے کہ انہوں نے وہ جگہ دیکھ لی. تھوڑے نشانات بھی تھے. کہتے کہ اللہ تعالیٰ نے نشانات بتائے تھے کہ سفید بیل کا یا بھینس کا کچھ ایسا ہڈی رہے گی. اللہ تعالیٰ بس وہ اللہ کا کام ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کر دی ہے. ٹھیک ہے. اب کیا کیے انہوں نے، ان کے پاس جب ایک ہی بیٹا تھا حارث. ہاں حارث. اب یاد رکھنا یہ حارث بھی آگے بھی انشاءاللہ بہت پرومیننٹ نظر آئیں گے، لیکن یاد رکھنا کہ ایک بیٹا تھا حارث. تو اب ان کو اپنے بیٹے کو لے کر کیا کیے، کھودنے لگے کنواں. اب کنواں جیسے جیسے کھودنے گئے تو اس کے اندر سے تلواریں نکلی. پھر زیرے مطلب وہ جو پہنتے نا اس کے جنگ کے ٹائم پر، وہ زیرے نکلی. سونے کے 2 ہرن، ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جرہم قبیلے پاٹ کر کے اندر بھر کے چلے گئے تھے نا، تو وہ نکلے. میٹل جو زمین کے جو میٹل ہے نا، ریسورسز، وہ بھی نکلے. ٹھیک ہے. وہ بھی چیزیں ملی. تو انہوں نے کیا کیا کہ میٹل کو پلا کر جیسے کاپر ہو سکتا ہے، کچھ اور بھی اندر میٹلز تھے، آئرن ہو سکتا ہے، تو یہ میٹل کو ملا کر خانہ کعبہ کا دروازہ بنا دیا گیا. ٹھیک ہے. اس لیے ابھی بھی خانہ کعبہ کا دروازہ میٹل کا ہی بنایا ہوا ہے. اور حالانکہ دروازہ تو ووڈن بھی ہو سکتا تھا اور وہ ویسے ہی رکھتے، لیکن انہوں نے
کیا کیے کہ خانہ کعبے کا دروازہ میٹل کا، عبد المطلب نے میٹل کا بنا دیا۔ اب وہ جو 2 ہرن تھے نا، وہ 2 ہرن بھی وہاں رکھ دیے گئے، آجو باجو لگا دیے گئے وہی دروازے کے، ٹھیک ہے، ڈیکوریشن پیس کی طرح۔ اب جب کھدائی ہوئی تو جب یہ سب نکلتا گیا، ابھی آپ کو پتا نا کہ یہ تو ایک دن کا تو کام نہیں ہے نا، یہ تو دھیرے دھیرے ہوتا گیا، لیکن جب یہ نکلتا گیا سب ہوتا گیا، ایک بار چلا کے اٹھے، ارے پانی مل گیا، زمزم۔ اب جب انہوں نے ایسا کہا تو قریش کے دوسرے قبیلے والے وہاں آ گئے۔ اب ان کو پتا تھا کہ زمزم ایک بہت یعنی مبارک پانی ہے جو ہمارے مکہ میں پہلے ہو گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، ان کی آواز سن کر آ گئے، کیونکہ انہوں نے پہلے اپنے آبا و اجداد سے سنا تھا کہ یہاں ایک کنواں تھا، تو وہ کیا گئے عبد المطلب کے پاس آئے اور کہے کہ ہمیں بھی یہ شرف حاصل کرنے دو، ہمیں بھی اس میں نیکی میں کام میں ہمیں بھی لے لو۔ دوسرے قریش کے قبیلے نے کہا کہ ہم بھی آتے ہیں، تم تو ایک بیٹا، تم تو 2 ہی لوگ ہو نا، تو ہمیں بھی آنے دو اس میں خود کائی کے کام میں۔ تو عبد المطلب نے انکار کیا، نہیں مانے، تو وہ لوگ پھر بہت ایسے انکار کیا، موقع پر پھر کیا ہوا، بہت جھگڑے بھی ہوئے ان کے، قریش کے اور عبد المطلب اکیلے۔ تو اس وقت ان کو اتنا یعنی اندر سے اتنا جذبات ہوا کہ اسی وقت انہوں نے ایک نظر مان لی۔ کیا نام نظر مانی کہ اے اللہ، تم میرے ابھی تو میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، تم مجھے 10 بیٹے عطا کر جو طاقتور ہو، مطلب بہت اچھے طاقت والے ہو، میرے بازو بنے، ہاں، اور تو نے مجھے جب 10 بیٹے عطا کریں گے تو ایک بیٹے کو تیرے نام پر ذبح کروں گا۔ یہ نظر مان لی تھی کنواں کھودنے کے وقت، ٹھیک ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے وہ نظر تو سن لی گئی، ٹھیک ہے، ہاں نظر مان لی گئی، اور اب مطلب کو کتنے 10 بیٹے عطا کیے، ٹھیک ہے۔ تو 10 بیٹے عطا کیے، اس میں سے عبداللہ جو بہت اچھا، ابھی ہم نا ہماری بک میں یہ واقعہ ہے، تو وہ واقعہ ہم پہلے لیں گے اور واقعہ فیل بعد میں لیں گے نیکسٹ ٹائم ہم۔ ذرا بابا وہ واقعہ لے لو نا جو کنویں کھودنے کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک بازیاں ہیں۔ ہاں یہاں دیکھیے، یہ فیل کو چھوڑ دیں، یہاں لے لیں، یہ لائن پہ لے لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی، ہاں یس یس، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر آپ اپنی نظر رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی عبداللہ عبد المطلب کے سب سے خوبصورت پاک دامن اور چہیتے لڑکے تھے، انہیں ذبیحہ بھی کہا جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمزم کی کھدائی کے دوران جب کنویں کے نشانات برآمد ہوئے تو قریش نے بھی عبد المطلب کے ساتھ شرکت کرنی چاہیے اور اس کے لیے ان سے جھگڑا کیا، جو بڑی مشکل سے فروغ ہو سکا، یعنی رفع دفع ہو گیا۔ یہ دیکھ کر عبد المطلب نے نظر مانی کہ اگر اللہ نے ان کو 10 لڑکے دے دیے اور ہر ایک مقابلے کے لائق ہو، یعنی بہت جنگجو ہو، مطلب اسٹرینتھ والے ہو، تو ان میں سے ایک کو وہ اللہ کی راہ میں ذبح کر دیں گے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی یہ مراد پوری ہو گئی، چنانچہ انہوں نے سب لڑکوں کے درمیان قرعہ ڈالا۔ قرعہ ڈالا مطلب معلوم ہے قرعہ کیا ہوتا ہے، جیسے چٹھی، ہر ایک کا نام کی چٹھی، اور پھر ایک چٹھی پک اپ کرنا، اس کو قرعہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ اس چٹھی میں کس کا نام آیا، عبداللہ کا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا، ہاں۔ تو اب اللہ پھر کیا ہوا کہ یہ قرعہ جب ڈالا گیا تو قرعہ میں عبداللہ کا نام نکلا، لہٰذا ان کو ذبح کرنے کے لیے، یاد رکھو وہ قصہ اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جب ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے، تو اب یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو بھی ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس لے کے گئے، مگر قریش نے انہیں روک دیا، بالخصوص عبداللہ کے بھائی، یہاں کہتے ہیں کہ عبد المطلب، وہاں لکھا عبد المطلب جو تھے، نہیں سوری، ابو طالب، ابو طالب جو بھائی تھے وہ بہت بہت چہیتے تھے ان کے، بہت پیار کرتے تھے وہ اللہ سے، تو وہ بہت آڑے آ گئے، نہیں میں میرے بھائی کو ذبح ہونے نہیں دوں گا۔ اور ماموں، ایک ماموں بھی تھے جو سخت آڑے آئے،
بلا آخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان کے بدلے 100 اونٹ ذبح کیے جائیں گے. چنانچہ عبد المطلب نے ایسا ہی کیا. اب یہ کیا ہوا، آپ کو یہ تھوڑا سا بس قصہ بتا دیتے ہیں کہ کیا ہوا پھر. یہ جب یہ جھگڑا بڑھ گیا تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، عبداللہ کو کس طرح آپ ذبح کر سکتے ہو. ان کے بھائی ابو طالب نے تو بہت منع کی، نہیں ہمارا ایسا بھائی کو ذبح نہ کرے. تو پھر کیا ہوا کہ یہاں انہوں نے جب جھگڑا بڑھ گیا تو عبد المطلب نے کیا کیا کہ وہ کاہنہ مطلب ایسٹرونومر، ایسٹرولوجی کی جو عورت تھی، ان کے پاس گئے یہ مسئلہ لے کر، کیونکہ بہت بڑا مسئلہ تھا نا. آپ کو یاد ہے کہ ابھی بھی یہ تو عربوں میں تو تھا ایک چلن کہ کبھی بھی بہت مشکلات آئے نا تو کاہن کے پاس، نجومی کے پاس، ایسٹرولوجر کے پاس جاتے تھے کہ اس کا مسئلے کا حل نکالو. ابھی بھی ہمارے معاشرے میں جو بھی مشکلات آتی ہے تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ یہ نجومی ہے نا، باباؤں، فالگیری نکالتے ان کے پاس جاتے ہیں نا. کوئی بنا نہیں کر سکتا اس سے. لیکن یہ سخت سخت ناپسند، اور ان کی تو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی جو امی کے پاس، اور ایسے ان کے پاس فالگیری غیب کا معلومات لینے یا کوئی بھی مشکلات کا حل نکالنے جائیں تو یہ تو حل کا مفہوم آتا ہے نا. تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسا. ہاں ٹھیک ہے. تو اب یہ تو کاہنہ کے پاس گئے ہم اور انہیں اپنی بات بتائی کہ ایسا ایسا ایسی سی بات ہے. تو اس نے کیا کیا، اپنا امپورٹنس بتانے کے لیے کیا کہ چلو کل آ جانا. اب ابھی بھی یہ کاہنی نجومی یہ لوگ ایسے ہی کرتے، کل آ جانا، ایک ہفتے بعد آ جانا. تو پتہ ہے یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ان کا کوئی ایسا کوئی کام رہتا ہے، جیسے کچھ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ لے آنا، ہم لوگ کو کہتے ہیں یہ لے کر آنا اتنے دنوں کے بعد، یا کبھی ایسا کہتے ہیں کہ اب اتنے دن کے بعد آئے تو یہ ہوگا. اور پھر کیا کرتے ہیں، یہ جو ٹائم مانگتے ہیں نا، اس میں کیا کرتے ہیں، یہ اپنے جنوں سے باتیں کرتے ہیں، یا اپنے کوئی بھی ایسا گندا کام جسے ان کو معلوم کر سکے نا کا وہ کرتے ہیں. اب کیا کیا کرتے ہیں تو ڈیٹیل میں بھی نہیں جانا آج کے دور میں کیا ہوتا ہے، یہ پہلے کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا تھا. لیکن یہ جو کاہنہ تھی، یہ اسے کیا کیا کہ تم کل آؤ. کیا کہا عبد المطلب کو کہ تم کل آؤ. اب دوسرے دن وہ ان کو لے کے گئے، اپنے بیٹے عبداللہ کو، دوسرے لوگ بھی تھے ساتھ میں. تو اس سے پوچھا، اسے ان کو وہ دیکھا، ہاں، اور پوچھا کہ اچھا تمہارے یہاں ایک جان کی قیمت کیا ہوتی ہے. تو وہ کاہنہ نے پوچھا، ہاں وہ کاہنہ عورت تھی نا، اس سے پوچھا عبد المطلب کو. تو عبد المطلب کہتے کہ 10 اونٹ. تو اچھا وہ کہتے کہ 10 اونٹ لاؤ، 10 اونٹ کو ایک سائڈ رکھے اور ایک سائڈ عبداللہ. ہاں تو انہوں نے ابھی بھی دیکھو وہ لوگ پانسا پھینکتے، مطلب وہ جو تیر ہوتا ہے نا، تیر کو ایسے گھماتے، تو تیر جہاں رکے گا وہ پورا مطلب اس کا ٹرن ہوگا. تو یہ کیا کیا کائنہ نے، تیر کی پانسا پھینکا، تو تیر پانسا کیا ہو گیا، آیا عبداللہ کے پاس. اب سب لوگ پھر ڈر گئے کہ عبداللہ کو کیسے ذبح کرے. تو کیا کیا اس نے کہا کہ اچھا یہ 10 اونٹ ہیں اور 10 دو، چلو اب 20 ہو گئے. پھر پانسا پھینکا، پھر عبداللہ کے پاس ہی آیا ایروز کا، پھر پانسا پھینکا. اس طرح ہر بار پانسا عبداللہ کے پاس ہی آتا تھا. پھر کیا ہوا، 9 کے بعد جب 100 اونٹ یہاں ایک سائڈ ہو گئے نا، 100 اونٹ ایک سائڈ جمع ہو گئے، تو پانسا اللہ کی مرضی تھی اس وقت. تو اللہ کی مرضی سے وہ پانسا کس کے پاس آیا، وہ 100 اونٹ کی طرف آیا. تو تب سب نے اپنی جان میں جان آئی سب کے. اور یہ جو یہ دیت ہو گئی نا، عبداللہ کے بدلے 100 اونٹ کو ذبح کرنا، یہ دیت ہو گئی نا، ہے نا، خون بہا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو عبداللہ کی طرف آیا تو 100 اونٹ کو ذبح کیا گیا. اور یہ 100 اونٹ کی جو پھر اسلام آیا تو اسلام نے بھی 100 اونٹ ہی رکھا. ایک انسان کی جو جان کی قصاص میں جو قتل ہوتا ہے اس کی دیت ابھی بھی 100 اونٹ ہے، ابھی بھی شریعت میں 100 اونٹ ہے. لیکن ابھی کیا کرتے ہیں کہ اس کی قیمت دے دیتے، یعنی 100 اونٹ کی جو قیمت ہوتی ہے نا، وہی دیت ہم کو دینی پڑتی ہے اگر قصاص کے بدلے میں دیت مقرر ہوتی ہے تو شریعت میں. ابھی بھی یہ رکھا گیا ہے نا، اب تک اس کو رکھا گیا ہے. تو 100 اونٹ جو دیت ہے، اب اس کو یاد رکھنا کہ یہ ابھی بھی ہے. اور عبداللہ کی دیت کتنی ہوئی، 100 اونٹ کی ہوئی. ٹھیک ہے. اب آپ اپنی کتاب میں دیکھیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 ذبیحہ کی اولاد کہا جاتا ہے. حدیث کے جو ورڈز آتے ہیں نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں.
دو ذبیحہ کون؟ ایک ذبیحہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، ہے نا؟ تو ان کے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے کیا لیا ہے؟ ایک دمبا، ہے نا؟ ان کے بدلے. اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ، ہے نا؟ اور ان کے بدلے کیا ہو گیا؟ ہے نا؟ تو دو ذبیحہ. اسی طرح آپ کو دو فدیہ دیے گئے. آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو فدیہ دیے گئے. آپ کی کتاب میں ہے دو فدیہ دیے گئے بزرگوں کی اولاد کہا جاتا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مینڈے کا فدیہ دیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو 100 اونٹوں کا. ٹھیک ہے، چلے بس اب آج کا ہمارا یہیں پر رکھتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ہم واقعہ فیل سے شروع کریں گے ہماری کتاب سے. ہاں انشاءاللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.